بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں طہارت اور پاکیزگی کا ایک خاص مقام ہے اور وضو نماز کے لیے ایک لازمی شرط ہے۔ وضو کرنے کا طریقہ، اس کے آداب اور اس سے متعلق مسائل پر شریعت نے تفصیل سے رہنمائی فرمائی کی ہے۔ اس تناظر میں ایک عام سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا ننگے بدن وضو کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اس موضوع کو سمجھنے کے لیے ہمیں اسلامی تعلیمات اور فقہی اصولوں کا جائزہ لینا ہوگا۔ فقہ کے نزدیک ننگے بدن وضو کرنے میں کوئی حرام یا مکروہ پہلو نہیں ہے، بشرطے کہ شرمگاہ کو ڈھانپنے کا اہتمام کیا جائے۔ شرم و حیا اسلامی اخلاق کا ایک لازمی جزو ہے اور اس کا خاص خیال رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ تنہائی میں ہو یا لوگوں کے درمیان۔ البتہ اگر کوئی ایسی جگہ پر وضو کر رہا ہو جہاں کوئی دیکھ نہ سکتا ہو، جیسے باتھ روم یا غسل خانہ، تو ننگے بدن وضو کرنے میں کوئی قباحت نہیں سمجھی جاتی۔ شریعت میں جسم کے کچھ حصے جنہیں عورت کہا جاتا ہے کو دوسروں سے چھپانا فرض ہے۔ مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک کے حصے کو چھپانا ضروری ہے، جبکہ عورت کے لیے پورا بدن، چہرے، ہاتھوں اور پاؤں کے علاوہ پردے کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ اصول وضو کے علاوہ دیگر عبادات اور روزمرہ کے معاملات میں بھی لاگو ہوتے ہیں۔ اگر کوئی تنہائی میں وضو کرتا ہے اور جسم کے پردے کا خیال رکھتے ہوئے ننگے بدن رہتا ہے تو یہ عمل شرعاً ممنوع نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ حتی المکان لباس کا اہتمام کیا جائے تاکہ حیا اور اخلاقی اقدار کا دامن نہ چھوٹے۔ اسلام میں تنہائی کے آداب بھی سکھائے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے، حتیٰ کہ تنہائی میں بھی مکمل بے لباسی کو پسند نہیں کیا گیا، کیونکہ یہ حیا کے خلاف ہے۔ اس لیے وضو کے دوران چاہیے انسان تنہا ہو۔ بہتر یہ سمجھا جاتا ہے کہ کم از کم شرمگاہ کو کسی کپڑے یا تولیے سے ڈھانپ لیا جائے۔ فقہ کے درمیان اس مسئلے میں کوئی خاص اختلاف نہیں پایا جاتا۔ عمومی اصول یہ ہے کہ وضو ایک طہارت کا عمل ہے جو انسان کے جسم اور روح دونوں کو پاکیزہ بناتا ہے۔ وضو کرتے وقت اگر جسم کا کچھ حصہ بے لباس ہو تو اس سے وضو کے صحیح ہونے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی فقہ اس بات پر متفق ہیں کہ ننگے بدن وضو کرنا جائز ہے، بشرطے کہ شرمگاہ ڈھکی ہو اور وضو کے فرائض اور سنت کا اہتمام کیا جائے۔ اسلام میں حیا کو ایک بلند مقام حاصل ہے۔ وضو ایک روحانی عبادت بھی ہے جو اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتی ہے، لہذا بہتر یہی ہے کہ وضو کے وقت انسان مکمل لباس میں ہو تاکہ یہ عمل زیادہ باوقار اور حیادار محسوس ہو۔ اگرچہ ننگے بدن وضو کرنا جائز ہے، لیکن حیا اور ادب کے تقاضوں کو مد نظر رکھنا زیادہ بہتر مستحکم سمجھا جاتا ہے۔ ننگے بدن وضو کرنا شریعت کے اصولوں کے خلاف نہیں، بشرطے شرمگاہ کو ڈھانپ لیا جائے اور کوئی دوسرا فرد موجود نہ ہو۔ تاہم اسلام میں حیا اور ادب کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس لیے وضو کرتے وقت مکمل یا کم از کم مناسب لباس پہننا بہتر ہے۔ یہ عمل نہ صرف شریعت کے ظاہری آداب کے مطابق ہوگا بلکہ انسان کی روحانی تربیت اور اخلاقی ترقی کا بھی سبب بنے گا۔ لہذا ننگے بدن وضو کرنا اگرچہ جائز ہے، لیکن حیا اور وقار کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سے اجتناب کرنا ہی بہتر ہے تاکہ انسان کے اعمال اللہ کے سامنے زیادہ پسندیدہ بن سکے۔
تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اللہ حافظ. فی امان اللہ.